आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। ट्रस्ट में ही आपको मैं बोर नहीं करने वाला आज। हामिद मीर साहब, मेरे ख्याल में आप सहाफ़ी नहीं, तारीख दान होने चाहिए थे। तारीख आपकी सहाफ़ती जिम्मेदारी ये बनती थी। आपने 4 साल तक कौम को इन हक़ाइक़ से नाश, नैया के डूब जाने के बाद वावेला करने का फ़ायदा क्या? जाकर के इंटरव्यू देख लें आप, गरीदा फारूकी से लेकर के आसमा तक, और आसमा से लेकर के आपके इंटरव्यूज, और काशिफ अब्बासी और मुबशर लुकमान, जितने भी बैठे, हर शख्स उस वक्त कह रहा था पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन इंसान इमरान खान है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, हामिद मीर साहब ने 2 दिन पहले एक वीलॉग अपलोड किया यूट्यूब के ऊपर। उस वीलॉग में वो अपनी किताब के बारे में बता रहे हैं और कुछ बहुत बड़े हक़ाइक़ से पर्दा उठाया उन्होंने। सोशल मीडिया पे बहस हो रही है, लोग उस वीलॉग को शेयर करते हुए हामिद मीर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं कि क्या सच बताया आज कौम को आपने। मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सवाल हैं हामिद मीर से उस वीलॉग के हवाले से। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। ट्रस्ट में ही आपको मैं बोर नहीं करने वाला आज। हामिद मीर साहब ने सच कहा होगा, मैं नहीं कहता कि वो झूठ कह रहे हैं, लेकिन सच उन्होंने वक्त पे नहीं बताया। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। कहते हैं कि इमरान खान जनरल बाजवा के लिए यस मैन नहीं था। जनरल बाजवा ने 2018 में इमरान खान को नहीं, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना था, और ये बात जनरल बाजवा ने खुद मुझे यानी कि हामिद मीर को बताई कि जाकर शहबाज शरीफ को बताओ अपने भाई नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो, मैं तुम्हें वज़ीर आज़म बना दूंगा। और फिर मैंने कहा जनरल बाजवा को, मैं पैगाम रसानी का काम नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। और मैं जब शहबाज शरीफ के पास गया और मैं ये बात बताई तो शहबाज शरीफ आंसुओं से रोए और उन्होंने इनकार कर दिया वज़ीर आज़म बनने से, यानी मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐन मुमकिन है कि ऐसा हुआ होगा, हामिद मीर कह रहे हैं तो मैं उन पे यकीन करता हूँ। लेकिन 2018 या 17 में की गई बात 2022 में बताकर क्या फ़ायदा। ना जनरल बाजवा रहे, ना शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, ना वो हालात रहे। क्या ही अच्छा होता हामिद मीर साहब, आप उस वक्त आके कौम को बता देते कि आपका मुल्क का वज़ीर आज़म कौन बनाता है, कौन है जो आपके मुल्क का वज़ीर आज़म सेलेक्ट करते हैं। आपने आज 5 साल बाद कौम को ये हक़ाइक़ बताए। तो हामिद मीर साहब, मेरे ख़्याल में आप सहाफ़ी नहीं, तारीख दान होने चाहिए थे। अच्छा, उसके बाद फरमाते हैं कि इमरान खान साहब को 2019 में प्रेशराइज़ किया गया कि इसराइल को इंगेज करें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। मेरी मुलाकात हुई पीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर और मैंने खान साहब को बताया कि कायद का फरमान आपको याद है, लिहाजा खान साहब अपनी बात पे कायम रहे और इनकार कर दिया। क्या ही अच्छा होता हामिद मीर साहब, 2019 में हमें ये बात बता देते आप, हमें भी पता चल जाता कि इसराइल के साथ मोहब्बत की पींगें कौन लोग डालना चाहते हैं। आज 4 साल के बाद आप हमें बता रहे हैं। चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानियों को एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। 2019 में जब ये सारे वाक़यात हामिद मीर के सामने हो रहे थे, तब हामिद मीर क्या कर रहे थे जनाब? तब हामिद मीर 2019 में एक कॉलम लिखते हैं लंगड़ा मच्छर के उन्वान से। उस वक्त पाकिस्तान के हालात कुछ यूँ थे कि नवाज शरीफ अपने केसेस की सज़ा भुगत रहे थे जेल के अंदर। फिर उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मुल्क से दौड़ गए बरतानिया। और इन हालात में जब हामिद मीर साहब देख रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है इसराइल को एंगेज करने का, और मर्द मुजाहिद डट गया इस बात पे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इन हालात में हामिद मीर एक कॉलम लिखते हैं मुवाजना करते हुए नवाज शरीफ के हालात किसके साथ? नमरूद के साथ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये के साथ। लिखते हैं कि अल्लाह के खलील को जब नमरूद ने आग में डाला तो अल्लाह ने हिफाजत की। उस वक्त नवाज शरीफ जेल में था। फिर अल्लाह ने अपने खलील को हुक्म दिया कि हिजरत कर जाओ। नवाज शरीफ उस वक्त मुल्क से निकल के बरतानिया चला गया। लेकिन आगे लिखते हैं खलील को तो अल्लाह ने बचा लिया और हिजरत का हुक्म भी दे दिया, लेकिन एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के नाक में घुस गया या कान में,
اور پھر جو بھی درباری آتا تھا نمرود سے کہتا تھا میرے سر پہ جوتے مارو. اب آپ سمجھیں ذرا نمرود کسے کہا گیا, لنگڑا مچھر کسے کہا گیا. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اس وقت 2019 میں آپ کالم میں یہ بات ہمیں بتا دیتے, لکھ دیتے, لیکن نہیں. آج آ کر کے آپ انکشاف کر, ہو سکتا ہے کہیں آپ نے لکھی بھی ہو, کسی نے پڑھی نہیں ہوگی. اس طرح کا ویلوگ آ کے ٹویٹر پہ, یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, بہت اچھا ہوتا کہ آپ اس وقت بھی ڈال دیتے ہیں. ان کا ایک کلپ میں نے سنا تھا جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد. نسیم زہرا ہیں غالباً سامنے بیٹھے ہوئے ان کے, اور یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں جی ایچ کیو بلایا اور ہمیں کہا کہ ہمارے تو ٹینکوں میں پیٹرول بھی نہیں ہے, ڈیزل بھی نہیں ہے, ہم تو لڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں, ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے. اس وقت کی بات بتا رہے ہیں جس وقت ابھینندن کو پکڑا گیا تھا اور ابھینندن کو چھوڑ رہے تھے اگلی صبح. تب کی بات بتا رہے ہیں کہ ہمیں جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا. اور بتا کب رہے ہیں؟ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد, جنرل باجوہ کے ریٹائر ہونے کے بعد. اور انہیں اس حقیقت کا اس وقت پتا تھا جس وقت ابھینندن کو چھوڑ رہے تھے. لیکن یاد رکھیے تب حامد میر کیا کر رہے تھے, ذرا یہ ویڈیو دیکھیے. اور اس وقت ہم آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ کریکٹر سے آپ کی ملاقات کروائیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک چائے کا کپ بھی پکڑا ہوا ہے. یہ چائے کا کپ ہے, اور یہ وہ چائے کا کپ ہے جس میں کہ ابھینندن کو چائے پیش کی گئی تھی. اور یہ آپ جو ہے آپ نے چائے بنائی تھی؟ جی سر. آپ کا نام کیا ہے؟ انور علی. جی ہاں, رات کو جی ایچ کیو میں میٹنگ کی. جنرل باجوہ نے جنگ سے انکار کر دیا, بتایا ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے, ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں, ہم نہیں لڑ سکتے. اور صبح یہ موصوف چلے گئے مائک لے کے چائے والے کے پاس کہ چائے کیسی تھی. کیا آپ کی صحافتی ذمہ داری یہ بنتی تھی؟ آپ نے 4 سال تک قوم کو ان حقائق سے ناشنا رکھا. ہمیں صاحب آپ کو تاریخ دان ہونا چاہیے, صحافی نہیں. حادثات کے سالوں بعد آ کر کے لوگوں کو آپ حقائق بتاتے ہیں, جب طوفان تہس نہس کر کے چلا جاتا ہے سب کچھ. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ وقت پہ ہمیں حقائق بتائیں تاکہ اس ملک میں کچھ بہتری آ سکے. اس کے بعد 9 مئی کے اوپر بات کرتے ہوئے حامد میر صاحب نے 2 دن پہلے کیے گئے ویلوگ میں کہا کہ 9 مئی میں عمران خان قصوروار نہیں ہے, اور بھی بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں جنہوں نے ذہن سازی کی, جنہوں نے یہ کیا. آج کل ان کا یہ سٹانس ہے. لیکن 9 مئی سے ٹھیک میرا خیال 10-12 دن بعد انہوں نے جو کالم لکھا وہ بھی پڑھنے والا ہے. کالم کا عنوان ہے, ایک تھی تحریک انصاف. اس کے آخر میں موصوف لکھتے ہیں, عمران خان سے آخری غلطی یہ ہوئی کہ اقتدار سے محرومی کے بعد عمران خان نے سب کچھ نیست و نابود کر دیا. اپنی اننگز کا انتظار کرنے کے بجائے وہ توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کر کے کھیل سے باہر ہو گئے. یہ 9 مئی کے واقعے کے 10-12 دن بعد حامد میر صاحب کا کالم تھا, اور آج آ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں تو قصوروار اور لوگ ہیں. یقین مانیے, میں دعوے سے کہتا ہوں آج سے 4 سال بعد حامد میر صاحب نام لے کے آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ کن لوگوں نے 9 مئی کروایا تھا, اور ان ناموں میں عمران خان نہیں ہوگا. میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں آپ کو, لیکن یہ اب نہیں بتائیں گے. فرماتے ہیں, انہوں نے آتش گل سے چمن ہی جلا ڈالا. عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. قصہ پارینہ ہو گئے, ایک تھی تحریک انصاف. حامد میر صاحب, یہاں پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا, ایک ہے تحریک انصاف, اور انشاءاللہ ایک رہے گی تحریک انصاف. بڑی دیر کر دی آپ نے حقائق سے پردہ اٹھاتے اٹھاتے. 2 سال کی اس شدید فاشزم کے باوجود, اس شدید ظلم کے باوجود اب حق کی طرف کھڑے نہ ہو سکے. لیکن جس دن بلہ تحریک انصاف کے ہاتھ سے گیا تو آپ نے بڑا سخت تنقیدی ٹویٹ کر دیا پاکستان کی عدلیہ کے اوپر. مقاصد میں تو کامیاب وہ ہو گئے تھے, شاید آپ پہلے بولتے تو اس کا کچھ اثر بھی ہوتا.
نیا کے ڈوب جانے کے بعد واویلا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حامد میر صاحب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو سچ کہتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں نہیں، جب تحریک انصاف یہی سب کچھ کر رہی تھی تو تب بھی جو میں کہتا تھا سچ کہتا تھا. آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے تو تب بھی میں سچ کہتا ہوں. موصوف کا اب بھی یہ ماننا ہے کہ جو کچھ اب اس ملک کے اندر ہو رہا ہے وہی کچھ عمران خان کے دور میں بھی ہوا تھا. حامد میر صاحب اتنے پڑھے لکھے تجربہ کار سینئر صحافی اس ملک کے، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہو رہا تھا عمران خان کے دور میں؟ میاں نواز شریف پر یا زرداری پہ یا مولانا فضل الرحمان پہ 200 کیسز کیے گئے تھے، قتل کے مقدمات تھے ان میں، دہشت گردی کی FIRیں تھیں ان میں، نواز شریف کو گولیاں ماری گئی تھیں، نواز شریف 6 مہینے جیل کے اندر رہا تھا، ضلع شاہ جیسے کارکنان کو سڑکوں پہ پٹخ پٹخ کے قتل کیا گیا تھا، صحافیوں کو دیار غیر میں گولیاں ماری گئی تھیں، صحافیوں کو پکڑ کے 5 مہینے حبس بے جا میں اغوا کر کے زبانیں گونگی کی گئی تھیں، کاغذات نامزدگیاں چھینے گئے تھے، لوگوں کی بہنوں اور ماؤں کے گربانوں کو پھاڑا گیا تھا، چادر چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا گیا تھا، سڑکوں پہ پکڑ کے بالوں سے لوگوں کی بیٹیوں کو گھسیٹا گیا تھا، سینیٹرز کی بیٹیوں کو ان کی ماں اور ان کے باپ کی ننگی ویڈیوز بھیجی گئی تھیں، 4 بار کے سابقہ MNAs کے گھر میں گھس کے اس کی بچے کے سامنے اس کی بیوی کے کپڑے اتارے گئے تھے، سڑکوں پہ خندقیں کھود کر سیاسی کارکنوں کو روکا گیا تھا، اس بھاری مقدار میں شلنگ، ڈنڈے، سوٹے، زہر ملے پانی سیاسی کارکنوں پہ پھینکے گئے تھے. ان حالات کا موازنہ کر رہے ہیں آپ ان حالات کے ساتھ. معاف کیجئے گا، سچ آپ پورا نہیں بتا رہے لوگوں کو. تحریک انصاف 2/3 اکثریت کے ساتھ 2018 کے الیکشن میں جیت رہی تھی. انہوں نے مینج کیا تھا الیکشن کو تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے، سیٹیں دوسری جماعتوں کو دی تھیں. جا کر کے انٹرویو دیکھ لیں آپ، غریدہ فاروقی سے لے کر کے آسما تک، اور آسما سے لے کر کے آپ کے انٹرویوز، اور کاشف عباسی اور مبشر لقمان جتنے بھی بیٹھے ہوئے، ہر شخص اس وقت کہہ رہا تھا پاکستان کا سب سے مقبول ترین انسان عمران خان ہے. 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ کہہ رہے تھے، آپ لوگ کہہ رہے تھے. اور جیسے ہی عمران خان اقتدار میں آیا، اس نے میڈیا کو اشتہار دینے سے انکار کیا اور سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فوج لے کر کے آئیے عمران خان کو. برا سچ کو ہم کو بتایا کریں حامد میر صاحب. پاکستان کے تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اسپیشلی تحریک انصاف کے لوگوں سے، کہ ان کے یہ حقائق سے پردہ اٹھانے پہ مت جائیے. یہ سالوں بعد حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں. صحیح وقت پہ اگر یہ پردہ اٹھاتے نا تو آج یہ قوم، یہ ملک اس حال میں نہ ہوتا. دہائیوں سے ان لوگوں کو ٹی وی کی سکرینیں ملی ہوئی ہیں، دہائیوں سے. آج جتنے زور سے سوشل میڈیا کے اوپر قوم سچ بول رہی ہے، لوگوں کے سامنے لے کے آ رہی ہے حقائق، بند کمروں کے فیصلے، خدا کی قسم اس ملک کی تقدیر بدلنے والی ہے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی. یہ کچھ بھی کر لیں، ظلم کریں، کچھ بھی کریں، دوسرا آپشن ہی کوئی نہیں ہے. 90% عوام انکار کر چکی ہے آج کہ ہم نے نہیں ماننے بند کمروں کے فیصلے، ہم اپنا نمائندہ اپنی مرضی سے چنیں گے. ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. 8 فروری نہ صحیح تو 6 مئی صحیح، 6 اکتوبر صحیح، لیکن یہ ہو کے رہنا ہے. اس ملک میں عوام باخبر ہو چکی. ان لوگوں کے پاس دہائیوں سے سکرینیں تھیں، یہ کیوں نہ بتا سکے ہمیں یہی باتیں. جناب علی، وی لوگ وقت پہ کیا کریں، قوم کو حقائق وقت پہ دکھایا کریں. تھینک یو سو مچ. آج کا وی لاگ دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اینڈ ویڈیو کو لائک کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ وی لاگ میں. اللہ حافظ.